ظاہر یہ بزرگ باتیں ہمیں دنیاوی اعتبار سے کسی کام میں ہمارے معامل نہ ہوں، لیکن ان کی وجہ سے شر اتنے نقصان کا محفوظ رہتے ہیں، کیونکہ فتنہ اور شر تو نظر نہیں آتا کہاں سے آنا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں کیونکہ ہمارا سب سے بڑا دشمن شیطان ہے، وہ اس کی دشمنی کی شدت بتانے کے لیے فرمایا یراہ ہو و قبیلہ منہ حیث لا ترونہم، کہ وہ اور اس کا قبیلہ تمہیں وہاں سے دیکھتے کہ تم نہیں دیکھ سکتے۔ جب ایسا دشمن ہے جو نظر بھی نہیں آتا اور ہمارے پیچھے بھی ہے، تو یہ معمولی دشمن نہیں، لیکن انسان کی نیکی بزرگوں کا وجود اس کے رستے میں رکاوٹ رہتی ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کا بھی مقام رکھتے ہیں، کیونکہ اللہ تو ان کو دیکھتے ہیں، وہ اللہ کو نہیں دیکھ سکتے، ان کی پناہ ہے۔ اگر بڑوں کے جانے کے بعد اپنے اعمال پر ضرور نظر کرنی چاہیے، اس میں آپ اضافہ کریں، کمی نہیں آنی چاہیے۔ ان کی برکت سے توجہات ملتی ہے، لیکن جس وقت یہ زلزلے کی کیفیت ہوتی ہے تو کہتے ہیں نا باہر نکل جائے، جب زلزلہ ختم ہو جائے گا پھر وہی چھت ہمیں بیٹھنے میں مشکل نہیں ہے۔ جب یہ بڑے چلے جاتے ہیں تو ایک دفعہ ہنگامہ تیزی ہوتی ہے، کیونکہ ایک دفعہ برکات کا نظام رک جاتا ہے، اس وقت نیکی بڑھانا، اللہ سے رجوع کرنا، پھر بعد میں برکت سے ان کی توجہات بھی مل جاتی ہیں اور زندگی میں اور اچھا اضافہ ہو جاتا ہے۔ کبھی ایسا نہیں ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے ان اولادوں کو جو ان بڑوں کے جانے کے بعد ان کے راستے پر رہے اور ان کو خسارہ دیا۔ کبھی اگر ابا جو ہے وہ اگر موٹر سائیکل پر تھا تو اولادوں کو کار دے دی، کار پر تو جہاز دے دی، یہ کوئی غیبی نظام ہے۔ لیکن جس وقت وہ جاتے ہیں اس کے بعد اپنے اعمال کو درست کرنے کی ضرورت ہے، جلوت خلوت میں شیطان سے بچنے کی ضرورت ہے، جلوت میں بھی خلوت ہے، تاکہ برکت سے ان کی توجہ آپ ہمارے ساتھ معاملہ درست ہو جائے، آنا جانا صحیح ہو جائے، تو پھر انشاءاللہ وہ برکات آپ کو ملے گی۔ ایسا کبھی بھی نہیں ہوا۔ دیکھو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس گئی، صحابہ کرام پر اللہ نے دنیا کھول دی، کوئی ملک نہیں تھا جو ان کے قدموں میں بھی تھا۔ آپ بات تو ایسا نہیں ہے کہ ایک دفعہ جب کھاتے ہیں اس کے بعد ہمیں بہت شکار رہنے کی ضرورت ہے، ہمیں آواز کو سن کے نہیں ہوتے ہیں، وہ انسان ثواب اس کے ساتھ کیونکہ تعلق نہیں ہوتے، پھر ان شاء اللہ تعالیٰ آپ کو چل کے بعد آپ دیکھیں گے ان کی برکات آپ کو دوبارہ ملنے سے سارا نظام بہادر کی پہلے سے کہیں اعلیٰ ہو جائے گا، کیونکہ وہ اللہ کے زیادہ قریب ہو جاتے ہیں وہاں جا کر۔ وہ جو کچھ وہاں سے فنکشن کرا سکتے ہیں وہ نیچے رہ کے نہیں کرا سکتے، وہ قرب کے خاص مقام پر چلے گا، اور ان کی اصلاح ہوتی ہے۔ اولاد کے اعمال والدین کو پہنچتے ہیں، بالکل پکی پکی حدیث ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اور والدین، پیر کو وسلم کو اور جمعرات کو والدین کو۔ اولاد کیا کرتی ہے؟ جب اولاد اچھے اعمال کرتی ہے تو وہ وہاں خوش ہوتے ہیں، وہ خوش ہوتے ہیں تو اس کی برکتیں مولا خوش ہوتے ہیں، اللہ کے قرب میں۔ یہاں میں تو کوئی کتنا بھی نیک انسان ہو وہ دنیا کے تقاضوں میں بندھا ہوا ہے، اس کو روٹی بھی کھانی ہے، اس کو پینا بھی، اس کو غصہ بھی آنا ہے، لیکن جب روح خالی ہو جاتی ہے تو نور ہی نور ہے، وہاں سے کوئی تقاضے نہیں، زیادہ وہ قرب کے جس مقام پر ہے جسم کے ساتھ بھی پہنچ سکتا ہے۔ حالانکہ جب وہ نیچے سے اچھے اعمال قدم کے پاس سامان پہنچتے والدین کو خوش ہو جاتے ہیں، وہ خوش ہونے ان کی خوشی سے نیچے راستوں کے دروازے اللہ کرتے ہیں۔ اس لیے یہ بہت اہم وقت ہوتا ہے کہ خاص طور پر جب بڑے چلے جائیں اپنے اعمال کو بالکل ایسے 90 ڈگری پر رہنے کی ضرورت ہے، کوئی ذرا بھی ادھر ادھر ایجوکیشن کو کوئی ایسی کام کی ضرورت نہیں جس سے اللہ تھوڑا سا بھی ناراض ہو۔ اور آپ دیکھیں گے انشاءاللہ سارا نظام انشاءاللہ بحال ہو جائے گا۔ اس لیے اللہ تعالیٰ آپ سے کرے آپ
دادا بھی نیک انسان تھے، والدہ کی بھی خدمات ہے، اہل علم کے ساتھ تعلق، محبت، یہ بہت بڑا سرمایہ ہے۔ کہتے یہ دیکھنا ہو کہ آدمی کیسا ہے تو دیکھو کہ نیکوں کے ہاں اس کی کیا قیمت ہے۔ اگر نیک لوگ اس سے محبت کرتے تھے تو اس کی ہزار کمی بیٹیاں ہوں، اللہ تعالیٰ اس پر فیصلہ فرما دے۔ تو لوگ کیا کریں، خیر سمجھتے تھے کبھی بیٹی بتائیے ساری انسان میں ہے، لیکن یہ جو تعلق ہوتا ہے یہ بڑا عجیب ہے۔ یہ کہتے یار تم ہزار کام کرو لیکن نیکوں کے بعد آنا جانا رکھو، ان سے پہچان رکھو، بس اتنا کام رکھو۔ کہا کہ کل کلا کو جب تو اس لیے کہ یہ آخرت کے خاص لوگ ہیں، یہ دنیا خاص ہے کہ آپ تھانے دار اب آیا اس سے ذرا بھائی نواں ایسے پہ کون آیا، بھائی نواں جو ہے وہ ایسی کون آیا جی، اب رابطہ رکھتے جی ارے کام کاج پڑ سکتا ہے، وہ اللہ سے تو کام کھا جانا بھائی، وہ اس دربار کے لوگوں سے رابطہ رکھو۔ یہ جو سنگن ہوتی ہے اور یہ جو اللہ کے قلب میں اس کی محبت ہوتی ہے وہ بہت کام بنائے حاجی صاحب کا بھی اور آپ کے پورے خاندان کا۔ آپ کے دادا ہمارے والد رحمۃ اللہ علیہ منڈی میں جاتے تھے تو اکثر وہیں بریک لگا دیتے، آپ کے وہاں پر آپ کے دادا کی دکان پر بیٹھتے تھے، ہمارے والد وہیں مجلس لگ جاتی، جہاں غور رفیع صاحب ہوتے تھے ان کے یہاں بیٹھتے تھے، والد صاحب پوری مجلس جمع ہو جانا ہے آپ اور دین کی باتیں شروع ہو جانا۔ پھر آپ کے والد صاحب کی والدہ اور آپ لوگ بھی کس طرح پر چلتے اہل علم سے دین والوں سے قریبی تعلق رکھتے، ایک گر کی بات ہے، وہ آپ سے کوئی چارجز نہیں لینے والے، اب بس آپ آنا جانا رکھتے۔ کہتے ایک اللہ والے نے بڑی خوبصورت بات کی، اگر اللہ تک پہنچنا چاہتے ہو جس سے اللہ والے کے دل میں بیٹھ جاؤ، ایسے پہنچنا جیسے لفٹ بتاتی ایسے بتاتی لفٹ بتاتی، اس لیے ان میں یہی کچھ تھا، آپ کے والد صاحب میں یہی کچھ تھا، بڑوں میں یہ تھا کہ وہ رابطے میں رہ سکتے، لہٰذا یہ دنیا سے جانے کو تو سب نے محسوس کیا، کتنی دعائیں کرتے سارے ثواب کرتے ہیں۔ مجھے یاد آتا ہے، میری تو عادت ہے جب ارمان جاتا ہوں یاد کر کر کے دعا کرتا ہوں، یاد کر کر کے فلاں 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 فلاں، میرے سب کچھ ہو جائیں گے یار، تعلق لگانے کا کیا فائدہ ہے، یہ اللہ کا شکر ہے۔ یہ تو ان کا فضل ہے، اوپر والے کو نیچے لانا یادر کی خلاف۔ دادا کہتے ہیں میاں بیوی میں سے ایک اللہ والا ہونا چاہیے تو دوسرے کا بھی کام بن جاتا ہے، دونوں نیک ہو تو دونوں کا کام بن جاتا ہے۔ بھائی صاحب کبھی ایسے فرماتے تھے کبھی صاحب شکر کرو ایک مسئلے پر ہے تو دونوں کا ہی کام ہو جائے گا۔ اللہ تعالیٰ کی عزیز تقدیر ہے۔ سبحان اللہ، کیونکہ جنت میں جو جائے گا تو اس کو تکلیف نہیں ہونی چاہیے، اگر اس کا دوسرا ساتھی یا اس کے آل اولاد جنت میں ہو تو اس کو تکلیف ہوگی، اور اللہ کو بتا دی تو فرماتے ہم ان کے ساتھ ہی دلا دیں گے، ایک ہے تو ان کو اولادیں ملا دیں گے، یا بیوی ہے تو دوسرے فریق کو ملا دیں گے۔ کام کرتا